دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ہماری گفتگوؤں، ہماری بات چیت، ہمارے بیانات اور سوشل میڈیا کے مختلف فارموں کی طرف سے حجاب کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ جب ایسی باتیں ہم خاص طور پر سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں تو اس سے دو باتیں بڑی عیاں ہو جاتی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ حجاب کے تعلق سے ہمارے برادران وطن کے اندر بھی بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ دوسرے یہ کہ مسلمان خود حجاب کی روح کو نہیں جانتے۔ کوئی برقعے کو حجاب کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو حجاب کہہ رہا ہے، کوئی چہرہ ڈھکنے کو حجاب کہہ رہا ہے۔ تو ان حالات میں سب سے پہلی ضرورت یہ ہے مسلمانوں کی کہ اس اہم معاملہ جو آج پورے ہندوستان میں موضوع بحث بنا ہوا ہے، مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ برادران وطن کے دلوں سے اس کے تعلق سے غلط فہمیاں دور کریں۔ جو غلط فہمیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، ایک بڑی غلط فہمی ہمارے برادران وطن میں یہ پائی جاتی ہے کہ مسلمان اپنی عورتوں کو گھروں میں بند کرنا چاہتے ہیں، ان کی تعلیم کے دشمن ہیں، انہیں وہ حقوق نہیں دیتے جو دینے چاہیے۔ تو اس طرح کی جو باتیں برادران وطن کی طرف سے آ رہی ہیں تو مسلمانوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہمارے تعلقات برادران وطن کے ساتھ بہت وسیع اور گہرے ہونے چاہیے تاکہ حجاب کے تعلق سے ان کی غلط فہمیوں کو ہم دور کر سکیں۔ دوسری بات یہ کہ مسلمان جس ناواقفیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، آپ کوئی پروٹیسٹ اٹھا کر دیکھ لیجئے، بیانات سن لیجئے، مسلمانوں کی گفتگویں دیکھ لیجئے، حجاب کی جو روح ہے اس سے وہ خالی نظر آتی ہیں۔ حجاب کی روح کیا ہے اس کے بارے میں اپنے مختصر وقت میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ، مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ حجاب جو ہے ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ میرے بھائیوں، حجاب کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، یہ الہی تعلیمات ہیں، دینی تعلیمات ہیں، اور سر سے پیر تک اپنے جسم کو ڈھانپنا یہ حجاب ہے، اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف چہرے، ہاتھ اور قدموں میں ہے، بس۔ حجاب کے تعلق سے کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ میں ایک عالم دین کی بات سن رہا تھا، انہوں نے پہلا سنٹنس یہ کہا کہ حجاب تو جی اختلافی مسئلہ ہے۔ تو حجاب کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ چہرہ، ہاتھ اور ہمارے قدم جو ہیں اس کے تعلق سے اختلاف ہے۔ حجاب تو پہننا ہر مسلمان عورت کے لیے ضروری ہے۔ دوسری بات جو مسلمانوں میں بہت پھیل رہی ہے کہ حجاب جو ہے ہماری قومی علامت ہے، ہماری نشانی ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ تعلیم الہی تعلیمات پر مشتمل ہے، اور یہ حجاب جو ہے
جس طرح اسلام سب کے لیے ہے اسی طرح حجاب تمام انسانوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اسے لباس تک محدود کر دینا ہم سب کی نادانی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس حجاب جو ہے ایک ویلیو ہے، آفاقی قدر ہے حجاب، اور اس کا قدیم، یہ اتنا قدیم ہے اور اتنا وسیع ہے، اتنا گہرا ہے، جس کو سمجھنا ہمارے لیے اہم ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ اور اسلام میں حجاب جو ہے پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے، ہمارا طرز زندگی ہے حجاب، صرف لباس تک محدود نہیں ہے۔ اور حجاب جو ہے امت مسلمہ کے رویوں کو طے کرتا ہے کہ اس امت کا رویہ کیسا ہے، ان کا طرز زندگی کیسا ہے۔ تو حجاب کو صرف لباس تک محدود کر لینا اور صرف برقعے کے بارے میں باتیں کرنا یا چہرے کو چھپا لینا، حجاب یہ بھی حجاب کا حصہ ہے، پورا حجاب نہیں ہے، حجاب کا حصہ ہے یہ۔ تو اگلی چیز یہ، اذان بند کر دو، یہ بند نہیں کر تھوڑا جا، ہاں جی۔ تو دوسری چیز یہ کہ حجاب کی پہلی جو چیز ہے حجاب کے تعلق سے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مردوں اور عورتوں کو دونوں کو حکم دیا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ حجاب کی پہلی قدر یہ ہے، پہلی چیز حجاب میں یہ ہے کہ کوئی مرد کوئی عورت اپنی نظروں کو اٹھا کر کسی مرد یا کسی عورت کو نہ دیکھیں، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ پھر آج کا زمانہ، ہم کمپیوٹر روزانہ چلاتے ہیں، ٹی وی بھی دیکھ لیتے ہیں، موبائل تو ہمارے ہاتھوں میں ہے، وہاں بھی ہمیں اپنی نظروں کو نیچی رکھنا چاہیے، نگاہوں کو نیچی رکھنا چاہیے۔ کئی بار انسان بازار میں یا اپنے محلے میں تو آنکھیں نیچی کر لیتا ہے، لیکن موبائل میں اور کمپیوٹر میں بڑے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا ہے۔ تو وہ بھی حجاب میں شامل ہے کہ نگاہوں کو نیچا کیا جائے۔ دوسری بات یہ حجاب میں شامل ہے کہ لباس ساتر ہو، جو ہمارے ستر کو ڈھانک لے، مردوں کے بھی عورتوں کے بھی۔ پھر تیسری چیز جو حجاب میں شامل ہے، بڑی اہم ہے، زینت کو ظاہر نہ کریں، اپنی زینت کو عورتیں ظاہر نہ کریں۔ ان کا لباس ہے، ان کی آرائش ہے، ان کا میک اپ ہے، اور اگر برقع بھی زینت والا ہو تو یہ بھی نامطلوب ہے۔ آج عورتیں بڑی فیشنیبل برقعے پہنتی ہیں، بڑی بڑی دکانوں پہ مہنگے مہنگے برقعے خریدتی ہیں تاکہ برقع اچھا لگے، یہ حجاب کے خلاف ہے، نامطلوب ہے یہ زینت والا برقع پہننا، زینت کو ظاہر نہیں کرنا، یہ حجاب میں شامل ہے۔ پھر شادی کی تقریبات ہیں، ہماری بازار ہیں، ہمارے ریسٹورنٹ ہیں، پارک ہیں، ہماری تعلیم گاہیں ہیں، ان سب چیزوں میں زینت کا اظہار نہ کرنا حجاب میں شامل ہے۔ تو تین چیزیں ہو گئی، نگاہوں کو نیچی رکھنا، لباس ساتر پہننا، زینت کو ظاہر نہ کرنا۔ چوتھی چیز، گھروں کا ماحول پردے والا بنانا۔ اگر ہم کسی کے گھر جا رہے ہیں تو ذرا آہٹ دینی چاہیے، بیل کرنی چاہیے، اگر وہ اجازت دیں اندر آنے کی تب ہم اندر جائیں۔ اس طرح کا ہمارے گھروں کا ماحول بننا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہر مرد ہمارے گھر میں جب آ جائے جب چلا جائے، سب کو چھوٹ ہو، کسی وقت بھی آ سکتے ہیں، کسی وقت بھی جا سکتے ہیں۔ تو گھروں کو بھی
پردے والا ماحول بنانا چاہیے، یہ حجاب میں شامل ہے۔ اگلی چیز ہے شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، یہ بھی حجاب میں شامل ہے۔ اور اس کے لیے یہ ہے کہ بدکاری کے ہم قریب نہ جائیں، جو چیزیں بدکاری کی طرف، زنا کی طرف مائل کرتی ہیں ان سے دور رہیں۔ اور اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ بچے اور بچیوں کی وقت پر شادی کی جائے، اور شادی کو آسان بنایا جائے، شادی کو تسکین کا مؤثر ذریعہ بنانے کی کوشش کی جائے۔ آج کل اشتہارات، فلمیں، ماڈلنگ کے ذریعے عورت کے حسن کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ تو ان حالات میں حجاب کے تعلق سے امت مسلمہ کو مثالی امت بننے کی ضرورت ہے۔ ہمارا سماج ایسا ہو، ہمارے محلے ایسے ہوں، ہماری تقریبات ایسی ہوں، ہمارے بازار ایسے ہوں جہاں ہم حجاب کا نمونہ بن جائیں۔ صرف احتجاجات کر لینا یا کبھی حجاب کر لینا، کبھی حجاب کے بغیر گھوم لینا، یہ حجاب کے تعلق سے بہتر چیز نہیں ہے۔ تو یہ 5-6 چیزیں حجاب میں شامل ہیں، ہم سب کو اس کی طرف خود بھی متوجہ رہنا چاہیے اور لوگوں کو بھی متوجہ کرنا چاہیے۔ آخری بات میں اپنی بات کر کے بات ختم کروں گا کہ آج ہندوستان میں ہندوتو جو طاقتیں ہیں ان کا ابھار جو ہے بہت شباب پر ہے، اور حجاب کا جو تازہ مسئلہ ہے اس کو بھی ہندو مسلم بنا دیا گیا۔ اور مسلمانوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی جوابی رد عمل کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے کہ ہندو بھائی نے کچھ کہہ دیا تو مسلمان بھی کہے گا، ہندو نے ایسا کہہ دیا مسلمان بھی ایسا کرے گا۔ تو بغیر اجتماعی مشورے اور اجتماعی فیصلے سے کے بغیر احتجاجات کرنا لوگوں کے سامنے اور ان کو موقع دینا کہ وہ الیکشن میں فائدہ حاصل کر سکیں، ہمارے لیے نادانی کی بات ہے۔ تو ری ایکشن نہیں کرنا، ہم نے ریسپانس کرنا ہے۔ ری ایکشن میں جوش ہوتا ہے لیکن مغلوبیت ہوتی ہے، محرومی ہوتی ہے، لیکن جو ریسپانس ہوتا ہے وہ کانفیڈنس پیدا کرتا ہے امت کے اندر، اس میں حکمت ہوتی ہے، اس میں مثبت رویہ ہوتا ہے۔ تو ان حالات میں ہمیں حکمت سے کام لیتے ہوئے مثبت رویہ اختیار کر کے حجاب کے تعلق سے برادران وطن کی ہم غلطیاں دور کریں اور مسلمانوں کے اندر حجاب کی اثر روح پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حجاب کی جو اثر روح ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔